أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرر البهية فی المسائل الفقہیہ، فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل یہ کتاب جس کا نام ہے الدرر البہیہ، اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اور آج کتاب الصلاۃ کا پانچواں باب کیا ہے کہ کب نماز باطل ہو جاتی ہے، کب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کس کس کو نماز معاف ہے، کس کس سے نماز ساقط ہے۔ یہ دو موضوع ہیں، ان میں سے پہلا موضوع آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ کون سے امور ہیں جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ درس میں تذکرہ ہوا تھا ان امور کا جو نماز میں سنت ہیں، مستحب ہیں، افضل ہیں، لیکن واجب نہیں ہیں۔ درس کے اختتام کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں اسد نذیر، ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں، ان کا میسج ملا کہ ایک چیز درس میں سے رہ گئی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ الاستراحہ، یعنی کہ جلسہ استراحت کا تذکرہ رہ گیا تھا۔ تو میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ لفظ استراحت جو ہے یہ کتاب کے کچھ نسخوں میں موجود ہے اور کچھ نسخوں میں موجود نہیں ہے۔ کسی ایڈیشن میں موجود ہے، کسی ایڈیشن میں موجود نہیں ہے، اور کتاب کے جس ایڈیشن سے میں درس دے رہا ہوں اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، البتہ دوسرے ایڈیشن میں موجود ہے۔ تو بہرحال اب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ استراحہ اردو میں کہتے ہیں استراحت، راحت کرنا، تھوڑا سا آرام کرنا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد نماز کا کون سا مقام ہے جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ زمین پہ لگا کر، یعنی کہ ہاتھوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہوئے پھر آپ اٹھیں گے۔ تو یہ اٹھنے سے پہلے جو آپ بیٹھے ہیں ہلکا سا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ یہ آپ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی کریں گے، اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی کریں گے۔ اور یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ فقہا اس جلسہ استراحت کے قائل نہیں ہیں۔ اس جلسہ استراحت کے قائل کون ہیں؟ اس جلسہ کے استراحت کے جو قائل ہیں ان میں سے ایک اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں۔ کیوں جی؟ آپ کیوں اس کے قائل ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس معاملے میں حدیث ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 823 اور 824، 823 824۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اس مسئلے کو دھیان سے سنا جائے، کیونکہ عام طور پہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ تو جو عمل کرتے ہیں، عمل نہ کرنے والے ان کے اوپر تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ تعجب ان کو کرنا چاہیے جو اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تعجب ان پہ کرنا چاہیے جو نہیں کرتے، لیکن معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔
الٹ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ عام طور پہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 823 823، راوی ہیں مالک بن حویرث لیثی، آپ کے صحابی ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فإذا كان في وتر من صلاته، جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے۔ طاق رکعت کون سی ہوتی ہے؟ پہلی اور تیسری۔ تو لم ینہض، آپ نہیں اٹھتے تھے، کس کے لیے؟ اگلی رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے، حتیٰ یستوی قاعدا، یہاں تک کہ سیدھے اچھی طرح بیٹھ جاتے۔ ہمارے وہ بھائی جو اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، ان سے بات کی جائے تو ان میں سے کئی ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے کہ اس حدیث کا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری زمانے سے، اور آخری زمانے میں چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے تو آپ بڑھاپے کی وجہ سے سجدے کے بعد اوپر اٹھنے میں مشکل محسوس کرتے ہوں گے، اس لیے پہلے آپ بیٹھتے ہوں گے پھر آپ اٹھتے ہوں گے۔ ہم نے کہا جی یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوگی کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی وہ ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے۔ نام کیا ان کا؟ مالک بن حویرث لیثی۔ تو ہم نے کہا چلیں جلسہ استراحت کا مسئلہ تو بعد میں حل کریں گے، ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، وہ کون سا؟ رفع الیدین کا۔ ہمارے یہ بھائی جو جلسہ استراحت نہیں کرتے، ہمارے حنفی بھائی، یہ رفع الیدین کے بھی قائل نہیں ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ ان سے بات کی جائے، احادیث ان کے سامنے رکھی جائیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں ہم ان احادیث کو مانتے ہیں لیکن یہ منسوخ ہو گئی ہیں، کینسل ہو گئی ہیں، پہلے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل لے کر آؤ جس سے پتہ چلے کہ یہ ترک ہو گیا تھا، اس کو آپ نے کینسل کر دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا۔ تو ایسی دلیل میسر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، بلکہ رفع الیدین کرنے والوں کے پاس حدیث موجود ہے، کس کی؟ مالک بن حویرث لیثی کی، جس کے بارے میں خود وہ مان رہے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو آپ کی نمازیں دیکھی ہیں وہ آپ کی آخری نمازیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اور ایک اور صحابی بھی ہیں وائل بن حجر، وہ بھی آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے جو نماز نقل کی ہے اس میں بھی رفع الیدین موجود ہے، آپ نے کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس جلسہ استراحت کی طرف، تو کہتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نہیں کرتے تھے، بعد میں آپ نے شروع کیا ہے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شروع کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خبردار کیوں نہیں کیا کہ میرے صحابیوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، تو تم لوگ ہر معاملے میں میرے نقش قدم پہ چلتے ہو، لیکن اس معاملے میں میرے نقش قدم پہ نہ چلنا کیونکہ میں یہ مجبوراً بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور یاد رہے کہ یہ وہی نمازیں ہیں جو سیکھی مالک بن حویرث نے آپ سے، اور پھر واپس جانے لگے اپنے علاقے میں یمن میں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں نا مالک بن حویرث کو کہ نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سوائے جلسہ استراحت کے، کیونکہ یہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور پھر مالک بن حویرث خود بعد میں بھی اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں۔ تو صحابی کا اس عمل کو سنت سمجھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سنت ہے۔ اور یہ حدیث نمبر کون سی تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ 823۔
823. اب ایک اور حدیث دیکھیں, یہ ہے 824, ان کے اس کے فوراً بعد والی حدیث. ابو قلابہ کہتے ہیں ہمارے پاس مالک بن حویرث آئے, فصلی بنا فی مسجدنا ھذا, انہوں نے ہمیں ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی. فقال, اور کہنے لگے, انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ, میں تمہیں نماز پڑھانے لگا ہوں لیکن میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. توجہ چاہیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں نماز پڑھانے لگا ہوں لیکن میرا نماز پڑھنے کا ارادہ, کیا مطلب؟ کہتے ہیں ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ باقاعدہ وہ طریقہ سیکھنا چاہیے جس طریقے کے مطابق کون نماز پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. قال ایوب, اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی. وہ کہتے ہیں فقلت لابی قلابہ, میں نے ابو قلابہ سے کہا وکیف کان صلاتہ, کہ پھر آپ بتائیں انہوں نے جب نماز پڑھ کر دکھائی تو کیسی نماز تھی وہ؟ قال, تو ابو قلابہ کہنے لگے مثل صلاۃ شیخنا ھذا, ہمارے جو بزرگ ہیں ہماری مسجد کے نمازی, یہ بزرگ جو ہیں ان کی نماز کی طرح ان کی نماز تھی. مالک بن حویرث کی نماز ہماری مسجد کے جو نمازی بزرگ ہیں ان کی طرح تھی. کون سے بزرگ؟ یعنی کہ عمر بن سلمہ. اور عمر بن سلمہ کون ہے؟ یہ بھی صحابی. کون سے صحابی؟ جو 7.5 سال کی عمر میں امام بن گئے تھے آپ کے زمانے میں. تو اب کتنے صحابی ہو گئے جلسہ اسرات والے؟ 2. قال ایوب کہتے ہیں کہ وکان ذلک شیخ, اور یہ جو بزرگ تھے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک بن حویرث کی نماز ان بزرگوں کی طرح تھی, ان کے عمر بن سلمہ کی طرح تھی. یہ عمر بن سلمہ یتم التکبیرہ, یہ نماز میں مکمل تکبیریں کہتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے جلسہ, کیا کرتے؟ بیٹھتے, فوراً کھڑے نہیں ہوتے تھے. وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, اور زمین پہ ٹیک لگاتے, بیٹھتے پھر اٹھتے ہوئے ہاتھ کہاں پہ رکھتے؟ زمین پہ رکھتے, زمین پہ ٹیک لگاتے ہوئے ثم مقامہ, پھر کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ہے جلسہ استراحت جس کے تعلق سے 2 صحابہ کا تذکرہ آ گیا, مالک بن حویرث کا بھی اور عمر بن سلمہ کا بھی. تو اس لیے اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسلک کے علماء کا کیا فتویٰ ہے, فلاں بزرگ کا کیا فتویٰ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فتوے سے بڑا فتویٰ کس کا ہوگا؟ اور اگر ضرور اللہ کے رسول کے نیچے کسی اور کی طرف دیکھنا ہے تو پھر عمر بن سلمہ کی طرف دیکھ لیں, صحابی کی طرف دیکھ لیں, مالک بن حویرث کی طرف دیکھ لیں, ان سے بڑا امام کون ہوگا؟ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی طرف. آج کے درس کا موضوع میں بتا چکا ہوں کیا ہے. کیوں جی؟ مبطلات الصلاۃ, وہ امور جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ, گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہاں پہ اس عبارت کی وضاحت, یعنی کہ پہلی چیز جو بتائی امام شوکانی نے وہ کیا ہے؟ نماز میں کیا کرنا؟ گفتگو کرنا. یعنی کہ نماز میں گفتگو کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی. اپنی اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے امام شوکانی دوسری کتاب میں فرماتے ہیں وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ, اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے أَنَّ مَن تَكَلَّمَ عَامِدًا عَالِمًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ, کہ جو نماز میں جان بوجھ کر کلام کرے, مسئلے کا اسے علم بھی ہو, تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَلَامِ السَّاهِي وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ مَمْنُوع, البتہ اختلاف اس آدمی کے بارے میں ہے جو بھول کر نماز میں کلام کرے, بھول گیا تھا کہ بھئی میں نماز میں ہوں اس وقت, یا نماز میں گفتگو منع ہے,
اور اختلاف دوسرے نمبر پہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں گفتگو ممنوع ہے، ان کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ ہم نے کہا کہ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ جو نماز میں جان بوجھ کر گفتگو کرے اور اس کو مسئلے کا بھی علم ہو، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ حدیث اس بارے میں امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 1200 امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 539 539۔ راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، آدمی نماز پڑھنے والا اس سے گفتگو کر لیا کرتا تھا جو نماز میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے پہلو میں ہوتا تھا۔ حتیٰ نزلت، یہ گفتگو کرنے کی سہولت کب ختم ہوئی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہوا کرو قانتین، فرما بردار بن کر، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہوا کرو قنوت کے ساتھ۔ قنوت کا معنی یہاں پہ کیا؟ خاموشی، گفتگو نہ کرنا، کیونکہ زید بن ارقم کہہ رہے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے ذریعے ہمیں حکم دے دیا گیا کس چیز کا؟ نماز میں خاموشی اختیار کرنے کا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اچھا، نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، تو کیا نماز میں اب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں جی؟ اذکار دعائیں نماز میں پڑھی جائیں گی نا، تو خاموشی سے پھر کیا مراد ہے؟ کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، توجہ سے تلاوت سننی چاہیے۔ اور اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ اس کا تعلق نماز کے مسئلے سے ہے، اور یہ کہ آیت میں کہا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، تو ہم کہیں گے یہاں پہ بھی کہا گیا خاموشی اختیار کرنے کا، تو خاموشی سے مراد پھر کیا ہے؟ گفتگو نہ کرو، گفتگو نہ کرو، اذکار پڑھے جائیں گے، دعائیں کی جائیں گی اور تلاوت بھی کی جائے گی، سوائے اس تلاوت کے جو سورہ فاتحہ کے بعد ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ آپ نے کہہ دیا کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت نہ کیا کرو۔ اب رہا وہ آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں گفتگو منع ہے، تو وہ اگر گفتگو کر لے تو اس گفتگو سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط کام ہے۔ مثال کے طور پہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ آئیے اس حدیث پہ غور کیجئے، امام مسلم روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے حدیث کا 537 537۔ راوی ہے معاویہ بن حکم السلمی۔ معاویہ بن حکم سلمی، یہ صحابی کا نام کیا ہے؟ معاویہ، صحابی کا نام کیا ہے؟ کیا یہ وہی معاویہ ہیں جن کے خلاف بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں؟ نہیں، یہ وہ والے معاویہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ معاویہ جو ہے ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان، وہ ہے معاویہ بن ابو سفیان، یہ دوسرے معاویہ ہیں۔ پتہ چلا اس زمانے میں معاویہ نام عام تھا اور یہ کوئی غلط نام نہیں تھا، غلط ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار نہ کرتے، نام تبدیل کرواتے، اور پھر صرف ان معاویہ کے یہ نام نہیں، دوسرے معاویہ بھی صحابی ہیں، اور معلوم نہیں کتنے معاویہ ہوں گے۔ تو یہ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں بین انا اصلی، جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اذ عطس رجل من القوم، تب لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک لی، فقلت، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کیوں جی علماء کرام، چھینک آئے تو چھینک لینے والے کو کیا کہنا چاہیے؟
الحمدللہ. اچھا اگر نماز میں ہو تو پھر بھی الحمدللہ کہے لیکن آہستہ آواز سے, الحمدللہ کہے لیکن. اچھا اب جو دائیں بائیں ہیں, چھینک لینے والے کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھینک کی آواز سننے کے بعد جب الحمدللہ بھی سن لیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ, کہ اے چھینک لینے والے تیرے اوپر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تیرے اوپر یہ کیا ہو گئی؟ یہ گفتگو ہو گئی, کلام ہو گیا. تو نماز میں کلام منع ہے, نماز میں گفتگو منع ہے. تو اس لیے نماز میں چھینک لینے والا الحمدللہ کہے گا آہستہ آواز سے, لیکن دوسرے لوگ یرحمک اللہ نماز میں نہیں کہیں گے. اور نماز کے علاوہ یہی ادب ہے کہ چھینک لینے والا الحمدللہ کہے, جو پاس بیٹھے ہیں وہ سب کے سب یرحمک اللہ کہیں, اور پھر یہ کہے ان کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی ہدایت دیے رکھے اور اللہ آپ لوگوں کے حالات ٹھیک فرمائے. اب یہ صحابی ہیں, انہوں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ, تو یہ تو گفتگو ہو گئی. کہتے ہیں فرمان القوم بابصارہم, لوگ مجھے گھورنے لگے. فقلت, میں نے کہا وا ثقل امیہ, میری ماں مجھے گم پائے, ما شانکم, تمہیں کیا ہوا ہے؟ مزید گفتگو کر رہے ہیں کس میں؟ نماز میں. تنظرون الیہ, تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم, تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے. کیوں؟ یعنی کہ گویا کہ ان کو کہنا چاہتے چپ ہو جاؤ, نماز میں ہو, لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے, اشارے سے. فلما رأیتہم یصمتوننی, جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے چپ کروا رہے ہیں, کہتے ہیں غصہ تو مجھے بڑا آیا, لیکنی سکت, لیکن میں چپ ہو گیا. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے, فبی ابی ہوا و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ, میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ سے اچھا ٹیچر اور معلم کوئی نہیں دیکھا. فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی, اللہ کی قسم نہ مجھے ڈانٹا, نہ میری پٹائی کی, نہ مجھے برا بلا کہا. قال, یہ کہا, ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, کہ یہ نماز جو ہے اس میں لوگوں کی گفتگو میں سے کسی قسم کی گفتگو جائز نہیں ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نماز میں کسی قسم کی گفتگو جائز, اور یہ مسئلہ آپ اس صحابی کو بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے. انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن, نماز نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا, سبحان اللہ وغیرہ کہنے کا, اور اللہ اکبر کہنے کا, اور قرآن کی تلاوت کرنے کا. تو آپ نے اس صحابی کو نماز دہرانے کا حکم, آپ نے یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز میں گفتگو کر لے اور وہ جاہل ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں گفتگو ممنوع ہے, تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, لیکن اس کو بتا دیا جائے اور آئندہ ایسی حرکت کرے گا تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس آدمی کی طرف جو بھول کر نماز میں گفتگو کر بیٹھے. مسئلے کا علم تھا کہ نماز میں گفتگو کیا ہے؟ ممنوع ہے, لیکن ذہن میں نہیں رہا, گفتگو کر بیٹھا, تو اس کی نماز بھی درست ہوگی اور اسے بھی دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. امام بخاری روایت کرتے ہیں, اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 714 714, اور امام مسلم روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 573 573. راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھ کے نماز سے فارغ ہو گئے, ان کے سلام پھیر دیا. نماز ہوگی کتنی رکعتوں والی؟ 4 رکعتوں والی, لیکن آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. فقال له ذو الیدین, تو ایک صحابی نے آپ سے کہا جن کا لقب تھا ذو الیدین, جن کے ان کے ہاتھ شاید لمبے تھے, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذو الیدین, 2 ہاتھوں والے.
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول؟ صحابی اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ؟ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی بھول سکتے ہیں۔ دیکھیں، دین پہنچانے میں آپ نہیں بھولا کرتے تھے، لیکن دین پہ عمل کرنے میں اس میں بھول ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہوں اور اس میں بھول جائیں، کیونکہ وہ تو تبلیغ ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، اس میں آپ بالکل نہیں بھولتے، لیکن دین پہ عمل کرنے میں کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا ہے، درست کہا ہے؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا بالکل۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کے کیا کیے، 2 سجدہ سہو کیے، فسجد مثل سجودہ او اطول۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے 2 رکعتیں ہوئی تھیں، درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، یہ نہیں آپ نے کہا کہ اب نئے سرے سے نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول کر گفتگو کر بیٹھے یا اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو نماز پھر کس کی باطل ہوگی؟ جو جان بوجھ کر گفتگو کرے اور اسے مسئلے کا علم ہو کہ نماز میں گفتگو ممنوع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، وبالاشتغال بما لیس منہا، نماز باطل ہو جائے گی ان امور میں مشغول ہو جانے سے جو نماز میں سے نہیں ہیں، جو نماز میں سے نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے امام شوکانی نے اپنی دوسری کتاب میں، یعنی کہ نماز میں آپ ایسی حرکتیں کریں جن حرکتوں کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ آپ نماز میں ایسی حرکتیں کریں جن حرکتوں کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی حرکت اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ دوران نماز آپ کپڑے سینا شروع کر دیں، سلائی شروع کر دیں، تو کیا سلائی کرنے والے کے بارے میں کوئی سمجھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ایسی حرکتیں کریں گے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پہ چند روایات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن سے یہ پتہ چلے گا کہ کچھ امور ایسے ہیں جو نماز میں جائز ہیں، مباح ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نماز میں بچے کو اٹھا لینا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے جی ابھی تو آپ نے اصول پیش کیا تھا کہ نماز میں ایسی حرکت کی جائے جسے دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، تو بچہ اٹھا لینا یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، جہاں پہ حدیث آ جائے وہاں پہ اپنا اصول جو ہے پیچھے کر دیں۔ یہ جو اصول ہم نے بنایا ہے اس اصول کو اس وقت پیچھے کر دیا جائے جب کیا آ جائے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے حنفی بھائیوں میں۔ ہمارے حنفی بھائی جب اصول بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اور اس اصول کے خلاف اگر حدیث آ جائے، خبر واحد آ جائے تو اس کی تعویل کریں گے اور اس حدیث کو جیسے قبول کرنا چاہیے، جیسے تسلیم کرنا چاہیے نہیں کریں گے، اور ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے اصول جو ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم نے وہ اصول سمجھے۔ یقیناً آپ گھر سے لے کر نہیں آئے اصول ہم نے بنائے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھ کر، لیکن بنایا تو اصول ہم نے نا۔ تو اب جب اس اصول کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو وہاں پہ اس اصول کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نماز میں بچے کو اٹھا لینا، اگر حدیث نہ ہوتی
تو میرا فتویٰ یہ ہوتا، آپ کا فتویٰ یہ ہوتا کہ نماز میں بچے کو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اٹھانا رکھنا یہ بہت بڑی حرکت ہے نماز میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ عمل درست ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہو، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے نبی کی پیروی کرنی ہے، ہمارے نبی کی طرح بننا، ہمارے نبی کی طرح کرنا ہے۔ تو اگر یہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہوتا تو آپ خبردار کر دیتے کہ لوگوں یہ والا عمل میرے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ میرے ساتھ خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ تو اگر یہ عمل بھی آپ کے ساتھ خاص ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے عذر کے بغیر، نفل نماز کئی دفعہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس پہ بھی آپ کو پورا ثواب ملتا تھا، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ میں اور آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے، جی ہاں بغیر مجبوری کے بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز، لیکن کیا ثواب پورا ملے گا؟ نہیں، آدھا ملے گا۔ تو کئی چیزیں خاص ہیں کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن وہ خاص تب ہوگی جب آپ بتا دیں۔ جہاں پہ آپ نہ بتائیں وہاں پہ جو بھی عمل آپ نے کیا وہ امت بھی کر سکتی ہے، وہ امت کے لیے بھی ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے حدیث کا 516 516، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 543 543۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی جب کہ آپ اٹھائے ہوئے تھے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو۔ زینب آپ کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے امامہ، ان کو آپ نے نماز میں اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جب آپ کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا لیتے، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ، جب سجدے میں جاتے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیتے۔ اچھا 4 رکعتوں میں یہ حرکت کتنی بار ہوئی ہوگی؟ 12 کہ 8 مرتبہ، یعنی کہ اٹھانا پھر رکھنا، پھر اٹھانا پھر رکھنا، اور یہ عمل آپ نے بار بار کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ نماز میں سانپ بچھو وغیرہ مار دینا جس سے خطرہ ہوتا ہے، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 921 921، اور ترمذی کی حدیث ہے، نمبر ہے 390 390۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، کہ سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی مارنے کی تمہیں اجازت ہے، مارو ان کو، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب کوئی سانپ کو مار رہا ہو، بچھو کو مار رہا ہو، تو عام طور پہ یوں لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمارا جو اصول ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا، اس کے لحاظ سے یہ کام کرنے سے نماز کیا ہو جانی چاہیے؟ باطل ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، یہ حدیث آ گئی تو اس سے پتہ چلا کہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر دوران نماز قبلہ کی جانب آپ کا دروازہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی وجہ سے کھولنا پڑ گیا تو اسے کھولنے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہاں پہ بھی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، ترمذی کی، ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 922 922۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں آئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ نفل نماز۔ والباب علیہ مغلق، اور دروازہ بند تھا۔ فمشا حتی فتح لی، آپ آگے چلے حتیٰ کہ میرے لیے دروازہ کھولا۔ ثم رجع الی مکانہ، پھر واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ ووصفت الباب فی القبلہ، اور سیدہ نے وضاحت کی تھی کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا۔ اب
ہمارا اصول جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا اس کے لحاظ سے تو لگے گا کہ نماز باطل ہو گئی، کیونکہ آپ آگے جا رہے ہوں پیچھے آ رہے ہوں تو سمجھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ حدیث آ گئی، یہاں پہ ہم اپنے اصول کو پیچھے کر دیں گے۔ جہاں تک شیخ اسماعیل صاحب پوچھ رہے ہیں نماز میں مصحف اٹھانا، قرآن اٹھانا، جیسا کہ تراویح میں لوگ کرتے ہیں، تو اگر تو امام صاحب حافظ قرآن نہیں ہیں، وہ مصحف اٹھاتے ہیں تاکہ اوپر دیکھ کے پڑھ سکیں، یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے قیام اللیل تہجد اور اس نے قرآن اٹھایا تاکہ اوپر دیکھ کے پڑھوں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مقتدی قرآن اٹھائے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مقتدی کا قرآن اٹھانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کام ہے تلاوت سننا، اس کا کام تلاوت پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے۔ اور نماز میں مصحف اٹھانا، بار بار رکھنا، صفحہ تبدیل کرنا، مصحف کی طرف دیکھنا، دونوں ہاتھ نہ باندھنا، ایک ہاتھ میں اٹھانا، کتنی چیزیں ہیں یعنی کہ جو نماز کی سنتوں میں سے ہیں، اور آپ اس عمل کی وجہ سے ان سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے مقتدی کو نماز میں مصحف اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 382 382، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 512 512۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، سوئی ہوتی تھی، اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کی طرف ہوتے تھے، یعنی کہ آپ کا جو قبلہ ہے ادھر میرے پاؤں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو غامزانی، مجھے ہاتھ لگاتے دباتے، فقبضت رجلیہ، تو میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتی، گویا کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ مجھ سے تقاضا کرتے تھے کہ ٹانگیں سمیٹ لو تاکہ میں اچھی طرح سجدہ کر سکوں۔ وَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے، بسطتُهُمَا، تو میں پھر ٹانگوں کو پھیلا دیتی۔ تو اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے ٹانگیں پھیلا دیتی، اس لیے کہ آپ کا قیام کو ہلکا نہیں ہوتا تھا، 2 سپاروں والا، 3 سپاروں والا، آدھے گھنٹے والا، 1 گھنٹے والا۔ سیدہ کہتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ کو ہاتھ لگانا پڑتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں تھے، آپ کی تعلیمات نور ہیں، آپ کی شریعت نور ہے، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ نور ہیں، لیکن ذاتی طور پہ آپ بشر تھے۔ یہ کہنا کہ جہاں پہ آپ ہوتے تھے روشنی پھیل جاتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہاتھ کیوں لگانا پڑتا تھا؟ کیونکہ اندھیرا تھا اور چراغ ان دنوں گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ نمازی سجدہ کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے کہ جگہ تنگ ہے، جو سامنے بیٹھا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودیہ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ جب کوئی نمازی آتا ہے دیکھتا ہے کہ جو صف ہے وہ تو مکمل ہے، اور نئی صف میں اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں تنہا ہوں، میری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صف میں کھڑے ہو کے تنہا نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو سعودیہ میں دیکھا گیا ہے کہ آنے والا جب محسوس کرتا ہے کہ صف کے کسی حصے میں کچھ جگہ بن سکتی ہے، تو وہ نماز پڑھنے والوں کو یہاں کندھے پہ ہاتھ لگاتا ہے، جس کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا کلوز ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو وہ سارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ جگہ بن جاتی ہے، تو وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی۔ ایک اور حدیث اسے روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 377 377، اور امام مسلم نمبر ہے 544 544۔ ابو حازم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے سہل بن سعد سے سوال کیا، یہ صحابی ہیں، من ای شیء المنبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر کس چیز سے بنا، کیا تفصیلات ہیں؟ تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں ما بقی فی الناس اعلم منی، اس سوال کا جواب دینے والا
مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں ملے گا اب، یعنی کہ اکثر صحابہ کرام فوت ہو گئے ہیں، اب میں ہی رہ گیا ہوں جس کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہیں، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ کہنے لگے ہوا من اطل الغابہ، یہ جو ہے یہ غابہ نامی، غابہ جگہ کا نام ہے، اور غابہ نامی جگہ میں جاؤ کا درخت ہے، اس سے یہ بنا ہے۔ عاملہ فلان المولا فلانۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فلاں آدمی نے تیار کیا اور وہ غلام تھا فلاں عورت کا، اس نے تیار کیا کس کی خاطر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر۔ وقام علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول اس پہ کھڑے ہوئے، کس پہ؟ ممبر پہ۔ ہی عملا، جب اس کو بنایا گیا، وہ وضع اور رکھا گیا۔ فاستقبل القبلہ، آپ نے منہ کیا کس طرف؟ قبلے کی طرف۔ کھڑے کس پہ ہیں؟ ممبر پہ، منہ لوگوں کی طرف نہیں، کدھر ہے؟ قبلے کی طرف۔ کبرا، اور اللہ اکبر کہا۔ وقام الناس خلفہ، لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فقرأ، تو آپ نے تلاوت کی، یعنی کہ آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ فقرأ، تو آپ نے تلاوت کی، ورکع، اور رکوع میں چلے گئے، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آئے۔ فسجد الارض، زمین پہ آ کے سجدہ کیا۔ اب نماز میں آپ ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں، زمین پہ آ کے سجدہ کیا۔ ثم عاد الی المنبر، پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر نیچے واپس آئے حتیٰ کہ زمین پہ سجدہ کیا۔ فہذا شأنہ، تو یہ ہے اس ممبر کا معاملہ، صحابی نے بتا دیا۔ اب دیکھیے نماز کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ نماز باطل نہیں ہوئی، اور آپ کا یہ عمل بالکل درست تھا، یعنی کہ آپ کا تو درست تھا ہی تھا، آپ تو نبی ہیں، آپ تو صاحب شریعت ہیں، مطلب آج بھی کوئی ایسا کرے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تو امید ہے کسی حد تک وضاحت ہو گئی ہوگی اس بات کی کہ نمبر 1 نماز باطل ہو جاتی گفتگو کرنے سے، نمبر 2 نماز میں کوئی ایسی حرکت کرنے سے جو نماز کا حصہ نہ ہو، یعنی کہ جس سے یہ لگے کہ یہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ وَبِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ عَمْدًا، تیسرے نمبر پہ نماز باطل ہو جائے گی کسی شرط کو چھوڑ دینے سے یا کسی رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے۔ نماز کی شرائط پہلے بیان ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک ہے وضو۔ تو اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو شرط نہیں رہی، شرط نہیں رہی، نماز باطل ہو گئی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دوران نماز قبلہ رخ ہونے کی بجائے جان بوجھ کر منہ کر لیتا ہے اپنی پچھلی طرف، مکمل پھر گیا قبلے سے، مکمل، یعنی کہ جو قبلے کی اپوزٹ سائڈ ہے ادھر منہ کر لیا، تو قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں رہی، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو شرط جو ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 137 فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے جس نے شکایت کی تھی کہ بسا اوقات میں نماز میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میری ہوا نکلی ہے، مجھے شک بڑھ جاتا ہے، وسوسہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا ینصرف، ایسا آدمی نماز کو نہ توڑے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے، کس چیز کی؟ ہوا نکلنے کی، یا اس کی بدبو نہ سونگھ لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر یقین ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی کس کے بغیر؟ وضو کے بغیر۔ اور ایسے ہی
کوئی رکن جو ہے وہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کی وجہ سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ رکوع یا نماز کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوڑ دیا، اب رکوع بھی ارکان میں سے ہے، سجدہ بھی ارکان میں سے ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی رکن ہے، صحیح بات یہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا بھی رکن ہے، صحیح بات یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی رکن ہے، تو ایسا کوئی رکن جان بوجھ کے چھوڑا جائے گا تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کا تذکرہ ہمارے درس میں بار بار ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، اور نماز میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نظر انداز کیا، تو پھر آپ کو جب سلام عرض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ نماز میں اطمینان کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے، تو انہوں نے اس کو ترک کیا تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو بھیجا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کا کوئی رکن رہ جائے اور جان بوجھ کے ترک کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ وہ گفتگو تھی جو کس نے کی ہے؟ امام شوکانی نے۔ امام شوکانی چند ارکان کا تذکرہ واضح طور پہ نہیں کر سکے، تو ان کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ امام شوکانی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بڑی جامع قسم کی گفتگو کر دی ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ نماز میں ایسی حرکت کی جائے جس حرکت کے کرنے سے یوں لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود علماء کرام 1-2 چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک اونچی اونچی آواز سے ہنسنا، بلند آواز سے ہنسنا، ایک ہوتا ہے ہلکا سا مسکرانا، تو نماز میں ہلکا سا مسکرانا بھی غلط ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اونچی اونچی آواز سے ہنسیں گے تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ امام ابن المنذر جن کی کتاب ہے اجماع کے موضوع پہ، یعنی کہ وہ کتاب جس میں انہوں نے وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن مسائل پہ علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، اس میں کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ ہنسنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اور اس معاملے میں صحابہ کرام سے آثار بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جابر بن عبداللہ ہیں، مشہور و معروف صحابی، ان کا اثر، ان کا قول بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 176 کے قریب، وہاں پہ جابر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہنستا ہے تو وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے، البتہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز میں اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جبکہ صحیح موقف کیا ہے کہ وضو دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹا، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ ایسے ہی جان بوجھ کر نماز میں کھانا یا پینا، تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ امام ابن منذر کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاةِهِ الْفَرْضِ عَامِدًا أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ، جو فرض نماز میں جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پیے اس پہ واجب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی کہ اس کی پہلی نماز کیا ہو چکی ہے؟ باطل ہو چکی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے اتفاق ہوا ہے فرض نماز کے بارے میں، یہی حکم ہوگا نفل نماز کا بھی، کیونکہ فرض نماز اور نفل نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، احکام ایک ہی ہیں، الا یہ کہ شریعت نے کہیں پہ فرق کیا ہو۔ جہاں پہ شریعت نے فرق نہیں کیا وہاں پہ جو حکم نفل نماز کا ہے وہی فرض کا، اور جو حکم فرض نماز کا ہے وہی نفل کا۔ آخری چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے نمازی کے سامنے سے اگر کوئی عورت گزر جائے،
یا گدھا گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ کہاں سے گزر جائے؟ یعنی کہ آپ کے سجدے والی جگہ سے گزر جائے۔ اگر وہ آپ کے سترے کے آگے سے گزرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اگر آپ کے سامنے کوئی کرسی پڑی ہوئی ہے، کوئی لمبی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی ستون ہے، اور ستون کے آگے سے کوئی گزرتا ہے، کالا کتا یا کوئی جوان عورت یا گدھا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کے آگے سے سجدے والی جگہ سے کچھ ان تین چیزوں میں سے کچھ چیز گزر جاتی ہے تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ یہ ہے اس مسئلے میں صحیح موقف۔ عام طور پہ علماء کرام یہی کہیں گے کہ نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن نماز پہ فرق پڑے گا، خشوع و خضوع پہ فرق پڑے گا، یا اجر و ثواب پہ فرق پڑے گا، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز گزرے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن گزرنے سے روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نمازی کو حکم دیا ہے کہ جو آپ کے آگے سے گزرے اس کو آپ گزرنے سے منع کریں، روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ ایسے وہ اصرار کرے آپ پھر بھی نہ اس کو گزرنے دیں۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں یہ حرکت بھی جائز ہے۔ کون سی؟ روکنے کی، یہ حرکت بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں اگر آگے سے گزر جائیں تو صحیح بات یہ کہ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 510 اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے عورت یا گدھا یا کالا کتا، جب کہ نمازی کے آگے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، جس سے پتہ چلا کہ کن کن امور سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے امور سے بچنا چاہیے جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن خشوع و خضوع پہ فرق پڑتا ہے۔ البتہ چند امور وہ ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، باقاعدہ جن کا تذکرہ آ گیا۔ جان بوجھ کر گفتگو کرنا، نماز کی کوئی شرط ترک کر دینا، جان بوجھ کر نماز کا کوئی رکن ترک کر دینا جان بوجھ کر، اور ایسے ہی اونچی اونچی آواز سے ہنسنا، جان بوجھ کر نماز میں کھانا، یا جان بوجھ کر نماز میں کوئی چیز پینا، یا آپ کے آگے سے آپ کے سجدے کی جگہ سے گزر جائے کالا کتا یا گدھا یا بالغ عورت۔ اور عورت کے لحاظ سے یہ وضاحت بھی کر دوں کہ عورت کے آگے سے اگر عورت گزرے پھر بھی نماز باطل ہے۔ عورت کے آگے سے اگر عورت گزرے پھر بھی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ بھئی تم لوگوں نے ہمیں ملا دیا ہے کن کے ساتھ؟ کتوں کے ساتھ اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا ہمیں۔ پھر فرمانے لگی میں تو اللہ کے نبی کے سامنے لیٹی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حدیث واضح ہے اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جہاں تک تعلق ہے سیدہ عائشہ کے اس قول کا، تو وہ لیٹی ہوتی تھیں، یہ نہیں آیا کہ گزرتی تھی۔ تو لیٹنا اور چیز ہے، گزرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے احکام و مسائل صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔